جس کو نماز کا شوق نہیں ہے اس کو اللہ سے محبت نہیں ہے، خدا کی قسم محبت نہیں تک پہنچانے کے لیے جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسے ملنا چاہتا ہے۔ اور ہمارے اور نماز کہ نماز تو اللہ سے ملاقات کا اور اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنے کا، اور یہ تو مومن کی معراج ہے، معراج اللہ سے ملاقات کا موقع ہے، اس لیے کہا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے، یہ اللہ سے ملاقات کا موقع ہے، اس کا خوب اہتمام کریں۔ پہلی مشق نماز پر کہ نماز کا ظاہر درست ہو، اس کی قرات درست ہو، رکوع سجدہ درست ہو، ورنہ حدیث میں آتا ہے من لم یقم صلبہ بین رکوع والسجود لن یصل الی صلاتہ، کہ جو آدمی رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ دیکھیے صحیح، جب اللہ اس سے معراج میں اعراض کیے ہوئے ہیں اس کی معراج میں، تو پھر باقی اعمال میں اللہ کیسے متوجہ ہوں گے اس کی طرف؟ مومن اللہ کے سامنے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے اعراض کر رہے ہیں، اور اعراض اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ رکوع سے کے بعد کمر سیدھی نہیں رکھتا۔ یہ عام طور سے نمازیوں کی عادت ہے کہ وہ قومے کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ چاہیے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد کہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ایک صحابی نے کلمات کہے تو آپ نے فرمایا 30 فرشتے دوڑے ان کلمات کے اجر کو لکھنے کے لیے، جب ان 30 سے کلمات نہ لکھے گئے اتنا ان کا اجر زیادہ تھا، تو یہ کلمات فرشتے اپنے پروں میں چھپا کر اللہ کے یہاں لے گئے اور جا کر کہا کہ تیرے بندے نے ایسے کلمات کہے کہ ہم ان کا اجر لکھنے سے ہم عاجز آ گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کلمات کو میرے بندے کا اعمال میں ایسی لکھ دی جیسے اس نے کہے ہیں۔ آپ سوچیے، آپ اتنا اجر ان کلمات کے کہنے کا ہے۔ فرشتوں نے کہا جی ہم عاجز آ گئے ہیں ان کلمات کے لکھنے سے، فرمایا کہ میرے بندے کے اعمال نامے میں یہ کلمات ایسے لکھ دیے جائیں جیسے میرے بندے نے کہے۔ میرے دوستو عزیزو، عام طور سے عادت ہے لوگوں کی، ائمہ مساجد بھی اس کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ ہر امام کے ذمہ لازم ہے، ہر امام کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنی مسجد کے آخری سب کے مقتدی کو قومے کا موقع دے، ورنہ امام ان کا وجوب چھڑوانے کا مجرم ہوگا۔ میں بہت بنیادی بات کر رہا ہوں، یہ پیچھے جو مقتدی ہیں اگر ان کو قومہ نہ ملا تو امام اس کا مجرم ہوگا، کیونکہ بعض جگہ امام بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ رکوع سے اٹھے فوراً سجدے میں چلے گئے۔ اتنا موقع دینا کہ مقتدی کہہ لے ربنا لک الحمد، اتنے کلمات، اتنا وقت دینا چاہیے کم سے کم ہے یہ تو، ورنہ قومے کی دعا سورہ فاتحہ سے لمبی ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے جو لوگ حرمین میں ماشاءاللہ عمرے کر کے آتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، وہاں کے ائمہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، پھر بھی ان کو عادت نہیں ہوتی، وہ اتنا لمبا قومہ کرتے ہیں۔ اس لیے قومے کی دعا تو سورہ فاتحہ سے لمبی ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مل السماوات والارض وما بینہما ملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والکبریاء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہ قومے کی دعا ہے، کون پڑھے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکید سے کہ قومے کا جلسے کا اہتمام کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اگر نماز بگڑے گی تو سارا دین بگڑے گا، اس لیے نماز کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے، نماز کا ڈھانچہ درست ہو، اس میں صفت احسان بعد میں آئے گی، اس میں اخلاص بعد میں آئے گا، یہ سب نماز کی زینتیں ہیں جس سے نماز کو مزین کیا جاتا ہے، لیکن جس عبادت کا ڈھانچہ ہی بگڑا ہوا ہو اس عبادت کو مزین نہیں کیا جاتا۔ یہ نماز کا ظاہر ہے، اگر یہ درست ہوگا۔ ایک صاحب نماز میں داڑھی پر ہاتھ پھیر رہے تھے، آپ نے فرمایا اگر دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا، دل میں خشوع نہیں ہے اس لیے اعضاء میں خشوع نہیں ہے۔ اس لیے نماز میں نظر اگر سجدے کی جگہ پر ہے تو نماز سے باہر نظر نامحرم سے ہٹ جائے گی، اگر ہاتھ سجدے میں اپنی جگہ پر ہیں، قیام میں اپنی جگہ پر ہیں،
100 رکوع میں ہاتھ اپنی جگہ پر ہیں تو یہ ہاتھ نماز سے باہر گناہ نہیں کریں گے. وہ تو مسلمان نماز میں اپنی نظر کو ادھر ادھر گھماتا ہے اور نماز میں اپنے اعضاء کو جو ہے دوسرے کاموں کی طرف مشغول کر لیتا ہے، اس لیے اس کے اعضاء نماز سے باہر گناہ کرتے ہیں. اگر پیر کی انگلیوں کا رخ بھی سجدے میں اور قاعدے میں قبلے کی طرف نہیں ہے تو آپ کے قدم نماز کے علاوہ نماز کے بعد گناہ کی طرف اٹھیں گے. ایک آدمی گناہ زیادہ اس لیے ہے کہ اس نے اپنے قاعدے میں اور جلسے میں اس نے اپنی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف نہیں کیا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بائیں پیر کو لٹا کر سے بیٹھا جائے اور بائیں پیر کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں، دائیں پیر کو کھڑا کر کے اس کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف کی جائیں. اتنی کوشش ہوتی ہے نماز کے اندر اپنے اعضاء کو قبلے کی طرف کرنے کی تاکہ نماز سے باہر یہ اعضاء گناہ کی طرف متوجہ نہ ہوں. ورنہ جو آدمی اپنے اعضاء کو نماز میں رخ پر نہیں رکھے گا اس کے اعضاء نماز سے باہر حرام کاموں کی طرف گناہوں کی طرف چلیں گے باوجود نماز پڑھنے کے. اسی لیے ابن عباس عبداللہ دونوں فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی نماز اس کو منکر سے نہیں روک رہی ہے اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے. اس طرح اچھی نماز اللہ کے قریب کرتی ہے، بری نماز اللہ سے دور کر دیتی ہے. دونوں کا قول ہے. عبداللہ مسلم عباس دونوں فرماتے ہیں کہ آدمی دیکھ لے اگر اس کی نماز کو منکر سے روک رہی ہے تو اس کی نماز اللہ کے یہاں قابل و قبول ہے، اور اگر اس کی نماز کو منکر سے نہیں روک رہی ہے تو اس کی نماز میں کمی ہے. اور نماز کی کمی کا اثر معاملات پر، معاشرے پر اور اخلاق پر اور سارے اعمال پر نماز کی کمی کا اثر پڑتا ہے. نماز تو وہ کسوٹی ہے جس پر سارے دین کو رکھا جائے گا. اس لیے میرے دوستوں عزیزو لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی بھی عادت ڈالو. لمبا قیام اور تہجد کو لازم پکڑ لو، اس میں بڑی خیر و برکتیں ہیں. لوگ پتہ نہیں رزق کے لیے کیا کیا وظیفے اور کیا کیا تعویذات، اور آج کل تو حال یہ ہے کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں اور جب دکان پر مصیبت آتی ہے تو آتے ہیں عاملوں کے پاس، اور دکان پر آمدنی نہیں ہوتی تو وظیفہ معلوم کرتے ہیں علماء سے کہ مجھے وظیفہ بتاؤ برکت کا. جو آدمی نماز چھوڑ کر اسلام سے اپنا حصہ ختم کر چکا ہے آپ مجھے بتائیے، جو آدمی کسی فیکٹری کے میں ملازمت نہیں کرتا کیا وہ فیکٹری سے ماہانہ ہر مہینے کوئی تنخواہ لے سکتا ہے؟ جو آدمی کسی دفتر میں ملازمت نہیں کرتا کیا وہ اس دفتر سے ماہانہ اپنی تنخواہ لے سکتا ہے؟ کیا جو آدمی دکان پر نہیں جاتا اور کام کوئی نہیں کرتا کیا وہ نفع حاصل کر سکتا ہے؟ آپ اسی طرح غور کر لیجئے کہ جو آدمی نماز ضائع کر رہا ہے وہ دنیا میں کوئی خیر حاصل نہیں کر سکتا. اگر نماز ترک کر کے اس کو دنیا مل رہی ہے تو اللہ اس کو ناراض ہو کر دے رہے ہیں، خوش ہو کر نہیں دے رہے. اس لیے کہ نماز کا چھوڑنا کفر کے درمیان یہی فرق ہے. اس طرح ہمیں چاہیے کہ ان اعمال کے فضائل معلوم کریں. انسان کی فطرت ہے جس چیز کی اس کو فضیلت معلوم ہوتی ہے اس چیز کی طرف کی طبیعت راغب ہوتی ہے، جس چیز کی قیمت معلوم ہوتی ہے اس چیز سے متاثر ہوتا ہے. دنیا میں فلاں چیز اتنی قیمتی ہے، اچھا جی یہ چیز اتنی قیمتی ہے، اس لیے کہ دنیا کی قیمتیں سن سن کر دنیا کی چیزوں کی عظمت ان کا تعصب میں بیٹھ گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ فضائل کی تعلیم میں جم کر بیٹھیں. یہ فضائل کا علم ہے اسی لیے تاکہ ہمیں کی قیمت معلوم ہو. تعلیم کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کے اپنے مقام پر بھی یہ ہماری تعلیم کی بنیادی کتابیں ہیں، فضائل اعمال، فضائل صدقات اور منتخب احادیث. جماعت میں نکل کر صبح ایک وقت منتخب احادیث سے تعلیم ہوگی اور ایک وقت فضائل اعمال سے. اور یہ سارے مراکز کا اصول ہے کہ جماعتوں کی روانگی سے پہلے تمام مراکز کے اندر منتخب احادیث سے ہی تعلیم کی جائے تاکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی اہمیت معلوم ہو مجمع کو. اپنے مقام پر رہتے ہوئے روزانہ کی مسجد کی تعلیم ہے، اس میں ایک دن فضائل اعمال اور ایک دن منتخب احادیث سے تعلیم کا اہتمام کیا جائے. تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت یہ بھی صحابہ کرام کا معمول ہے. سارے محدثین کے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تعلیمی گشت کر کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں لے کر بلکہ بھیج رہے تھے کہ اے بازار والوں تمہیں کس نے عاجز کر دیا ہے کہ مسجد میں تعلیم کا حلقہ ہو رہا تم بازار میں ہو. اس طرح ہمیں چاہیے کہ مسجد میں تعلیم کے حلقے قائم کیے جائیں. اللہ کے راستے میں نکل کر بھی ہمیں تعلیمی گشت اہتمام سے کرنا ہے. 2-3 دن ساتھی جوڑی بنا کر نکلیں اور لوگوں کو دعوت دے کر تعلیم کے حلقے میں لے کر آئیں. اس طرح ہمیں جو ہے
تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت کا اہتمام کرنا ہے. تعلیم اپنے مقام پر رہتے ہوئے کم سے کم آدھا گھنٹہ کم سے کم تعلیم ہونی چاہیے. بڑھاتے بڑھاتے ہمیں تعلیم کو 1.5 گھنٹے تک پہنچانا ہے. مولانا صاحب سے پوچھا گیا کہ جی تعلیم کتنی دیر ہونی چاہیے؟ 1.5 گھنٹہ ہونی چاہیے. پوچھنے والے نے کہا نہیں جی میں جماعت نکل کے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تو مقام کی پوچھ رہا ہوں. فرمایا مقام پر نکل کے تو 3 گھنٹے تک ہوگی تعلیم، میں تو تمہیں مقام خروج میں اللہ کے راستے میں نکل کے تو 3 گھنٹے تعلیم ہوگی، میں تو مقام کی تعلیم بتا رہا ہوں کہ مقام کی تعلیم 1.5 گھنٹہ ہونی چاہیے. مقام کی تعلیم 1.5 گھنٹہ ہونی چاہیے. اس لیے نماز کے بعد باقاعدہ اعلان کر دیا جائے کہ بھئی تشریف رکھیں، انشاءاللہ تعلیم کا حلقہ ہوگا. اس طرح ہمیں اپنے سارے مسلیوں کو ساتھ لے کر تعلیم کا اہتمام کرنا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو گشت ہو رہا ہے باہر، وہ تو مسجد میں جو عمل اس وقت ہو رہا ہے اس عمل میں جوڑنے کے لیے گشت ہے. البتہ مسجد کی پوری جماعت تعلیم کے حلقے میں جم کر بیٹھے، اس میں گشت نہیں ہوگا. اس میں تو سب ساتھی تعلیم میں بیٹھیں گے. جب تعلیم ہو چکے تو تعلیم کے بعد یہ نہ کہو کہ بھائی آپ تو جائیے، آپ تو نمازی ہیں، نماز پڑھنے آئے تھے محلے کے لوگ، بھائی ہماری جماعت کیا مجلس جماعت میں. تو مجھے اتنی حیرت ہے اس بات پر اور تکلیف اتنی ہے اس بات پر کہ لوگ ہر مسجد میں چند افراد نام کے وہ مجلس جماعت بنے ہوئے ہیں. یہ ہمارا ساتھی ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہمارا ساتھی ہے، یہ ہماری مسجد جماعت ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں مسجد جماعت سارے مسلمان ہیں، مسجد جماعت ہر مومن ہے. قرآن نے فیصلہ کر دیا انما یامر مساجد من آمن باللہ، 100% مسلمان مسجد کے آباد کرنے والے ہیں. ماں کان مشرکین یامر مساجد اللہ، مشرکین نہیں ہے جو مسجد کو آباد کریں گے، وہ تو مسجد کو آباد کرنا مومن کا کام ہے. سارے مصلی جتنے مسجد میں جمع ہیں، سارے مسلمان جو آپ کے محلے میں ہیں، یہ سب مل کر مسجد والی جماعت ہے. مگر 2 چیزوں میں ساتھی غلطی کرتے ہیں. ایک تو تعلیم ہوگی مسجد کی، اچھا بھائی چلو جی اب ہم اپنا مشورہ کر لیں. دیکھو بات ہوئی، تم ان سارے مسلیوں کو لے کے مشورہ کرو. بلکہ چاہیے ہر مسجد والوں کو کہ نماز کے بعد اعلان کریں کہ نماز سے فارغ ہو جائے مسلی، تمام حضرات مشورے میں شرکت کریں. ہم تو اس آدمی کو مشورے میں شریک کرنا چاہتے ہیں مسجد کے مشورے میں جس کے 3 دن بھی نہیں لگے ہیں، وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا. تو بھائی آ جاؤ، مشورہ ہے. کیا مشورہ ہے؟ ان سے کیا مشورہ کریں کہ ان سے تو مشورہ ہے. اصل مشورہ اس بات کا ہے کہ ہمارے محلے میں ماشاءاللہ اتنے مسلمانوں کی آبادی ہے لیکن نماز بہت کم پڑھتے ہیں. ہم اس بات کا مشورہ کرنے بیٹھے ہیں کہ ہمارے محلے میں 100 نمازی کیسے ہو جائیں. بتائیے، آئیے اس کے لیے مشورہ کرتے ہیں، اس کے لیے فکر کرتے ہیں. آپ مشورے میں سارے مسلے کو شریک کریں. تعلیم کا حلقہ ختم ہو گیا ہے، آپ نے آدھا گھنٹہ 20 منٹ جتنی دیر آپ نے تعلیم کر لی، 1 گھنٹہ تعلیم ختم ہو گئی، اب لوگ جانے لگے ہیں. آپ کہیں کہ نہیں جی دیکھیے اب کام شروع ہوا ہے. جو حضرات تعلیم میں بیٹھے تھے ان سے درخواست ہے کہ ہمارے ساتھی ملاقاتوں کے لیے اور گشتوں کی جماعتیں بن رہی ہیں، جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھیوں کے ساتھ گشت کے لیے تیار ہو جائیں. سارے مسلیوں کو شریک کرو گشت میں، سارے مسلیوں کو شریک کرو اپنے مشورے میں، سارے محلے کے مسلیوں کو شریک کرو اپنی تعلیم میں. اس طرح میرے دوستو عزیزو ہر مسلمان کو اس کام میں اپنے ساتھ شریک کرو. صرف تبلیغ جماعت بن کر کام نہ کرو، امتی بن کے کام کرو. امتی بن کر کام کرو، تبلیغ جماعت بن کر کام نہ کرو. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ فضائل کی تعلیم ہے. ایسے ہی مسائل کا سیکھنا ہے. مسائل کا سیکھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے.